جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور ہم انہیں کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اگر آپ پر جادو کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں تو آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جس سے جادو کرنے والے انسان کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کے گھر میں جہاں جادو دفن ہے، تعویذ دفن ہے، وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جسے دیکھ کر دل کانپ جاتا ہے۔ لگتا ہے کہ دلوں سے خوف خدا ختم ہو چکا ہے، روحوں سے احساس انسانیت مٹ چکا ہے، اور زبان پر مسکراہٹ کے پیچھے حسد کے زہر نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ آج کا انسان جتنا بظاہر خوش نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی ٹوٹا ہوا، زخمی اور حسد کی آگ میں جلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں اختلافات ہوا کرتے تھے، مگر ان میں اتنی انتہا نہ تھی کہ کوئی کسی کی زندگی برباد کرنے پر اتر رہے۔ آج اگر کسی دفتر میں معمولی سا اختلاف ہو جائے، کسی کی ترقی دیکھ کر دل تنگ ہو جائے، تو حسد کی یہ چنگاری بھڑک کر شعلہ بن جاتی ہے اور لوگ فوراً سفلی راستوں پر اتر آتے ہیں۔ کسی کا حوصلہ بڑھانے یا اپنی محنت کرنے کے بجائے وہ بادخواہی اور جادو ٹونے کا سہارا لیتے ہیں۔ سوچو تو ذرا کس قدر خطرناک یہ رجحان کہ کوئی بچہ اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہو تو دوسرے والدین اسے جل کر اس کی زندگی پر تعویذ گنڈے کروا دیتے ہیں۔ اگر کسی کے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہو تو اس کے دشمن اس پر جادو کرا دیتے ہیں تاکہ اس کا کاروبار برباد ہو جائے۔ حتیٰ کہ ماں دو ہمسایوں کے چپ کلش بھی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ جادو ٹونے کے ذریعے ایک دوسرے کی زندگیاں اجاڑ دی جاتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب شیطان انسان کے دلوں پر مکمل قابض ہو چکا ہے اور لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی محرومیوں کو جواز بنا کر دوسروں کی خوشیوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے، یعنی جو فضل اللہ نے کسی کو دیا ہے اس پر حسد نہ کرو، مگر آج کا انسان یہ سب بھلا بیٹھا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جادو، حسد اور نظر بد وہ حقیقتیں ہیں جنہیں قرآن نے بھی بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے اثرات اور علاج کا طریقہ بتایا ہے۔ آج کی دور میں جب دلوں نے خوف خدا کم ہو گیا اور حسد کی آگ بڑھ گئی ہے تو یہ شیطانی ہتھیار پہلے سے زیادہ استعمال ہونے لگا ہے۔ مگر یاد رکھیں، جتنا بڑا جادو ہو، اللہ کی طاقت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ وہی لوگ دلوں کے راز جانتا ہے، وہی پردے اٹھا سکتا ہے، وہی ظالم کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ انہی مواقع کے لیے ایک مجرب روحانی عمل ہے جسے کشف حقیقت کا عمل کہا جا سکتا ہے۔ مگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ پر جادو کر رہا ہے، آپ کی خوشیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا آپ کو کسی حسد کا نشانہ بنایا ہے، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر دل چاہے تو جان لو، آخر یہ زہر کس نے پھیلایا؟ تو رات سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ تمہیں خواب میں نظر آ جائے گا، لیکن جب وہ چہرہ تمہارے سامنے آئے تو بدلہ نہ لینا، اسے اللہ پر چھوڑ دینا، کیونکہ سب سے بڑی پکڑ اسی کی ہے۔ اسی کے لیے آپ کو کسی لمبی چوڑی تیاری کی ضرورت نہیں، بس نیت صاف ہو، دل میں اللہ پر توکل ہو اور زبان پر اس کے ذکر کی سچائی ہو۔ رات کو سونے سے پہلے مکمل وضو کریں، اپنے دل کو ہر نفرت اور بدلے کی نیت سے پاک کریں اور اللہ کے سامنے عاجزی سے دعا کریں کہ یا اللہ، اگر میرے خلاف کوئی شر ہے تو اس کی حقیقت مجھے دکھا دے اور مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ پھر بستر پر لیٹ کر سکون سے 3 بار یہ مقدس کلمات پڑھ لیں۔ وہ 3 کلمات کون سے ہیں وہ میں تمہیں تھوڑا سا آگے چل کر بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ فائدہ آپ ہی کا ہوگا۔ محترم بھائی اور بہنوں، جادو کے علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ جادو جب ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چپکلی، بلی، بندر، بیل اور خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا، یا کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو، یا کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہو جانا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ اونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں، مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر خود کو دیکھنا، سوتے میں دیکھنا کہ کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کچھ کھایا ہے، یہ جادو کی ابتدائی علامات ہیں۔ جب یہ ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کسی نے آپ پر بھی تازہ جادو کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے معاشرے میں سب سے زیادہ دکھ دینے والی بات یہ ہے کہ حسد اور جلسی نے رشتوں کو زہر آلودہ کر دیا ہے۔ کبھی سوچا تھا کہ وہی رشتے جو خوشی میں شریک ہوتے تھے، وہی ہمسایہ جو دکھ درد میں ساتھ ہوتے تھے، آج خوشحالی دیکھ کر جلنے لگے گئے۔ کسی کا نیا گھر بن جائے، اچھی گاڑی آ جائے، بچے کامیاب ہو جائیں، دلوں میں
बजाय खुशी के आग भड़क उठती है। लोग ये नहीं सोचते कि दूसरा इंसान भी मेहनत करके इस मकाम पर पहुंचा है। उसकी रातों की थकन, उसके आंसू और उसके सब्र की कीमत है ये कामयाबी। लेकिन हसद की आंखें ये सब दिखाई नहीं देता। वो तो बस ये सोचते हैं कि ये क्यों हमसे आगे निकल गया है, क्यों इसके पास वो सब कुछ है जो मेरे पास नहीं। और यही सोच इसे अंधेरों की तरफ ले जाती है। लोग ज़ाहिरी तौर पर मुस्कुरा कर मुबारकबाद देते हैं, लेकिन अंदर से अंदर तवीज़ और जादू के ज़रिए दूसरों की खुशियों को रोंदने की तदबीरें कर रहे होते हैं। ये हसद की वो आग है जो सबसे पहले इंसान को खुद जलाकर राख करती है, मगर शैतान उसे एहसास नहीं होने देता। ज़रा तसव्वुर कीजिए, किसी के घर में फर्माबरदार औलाद हो, वालिदैन सुकून से रह रहे हों, तो दूसरे लोग इस पर जादू कर देते हैं ताकि औलाद नाफरमान हो जाए, घर का सुकून ख़त्म हो जाए। किसी लड़की का अच्छा रिश्ता तय हो जाए तो लोग दुआ देने के बजाय जादू करवा देते हैं कि ये रिश्ता टूट जाए। अफसोस ये वो रवैये हैं जो ईमान की कमज़ोरी को ज़ाहिर करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। मगर आज लोग हसद को मामूली समझकर इस पर काबू पाने की बजाय उसकी पैरवी कर रहे हैं। यही वजह है कि खुशियाँ ख़त्म होती जा रही हैं, घरों में बरकत उड़ती जा रही है और मुआशरा नफ़रतों की आग में जल रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, सोचो, अपने दिल में झांको, ये कैसी दुनिया बन गई है जहाँ इंसान की खुशी दूसरे इंसान के लिए बोझ बन गई। कभी ज़माना था कि मोहल्ले में किसी का बच्चा अच्छे नंबर से पास होता तो सब मुबारकबाद देने आते, दुआ देते कि अल्लाह इसके नसीब को मज़ीद रोशन करे। लेकिन आज के दौर में अगर किसी का बच्चा पढ़ा ही नहीं, आगे निकल जाए, तो दूसरे वालिदैन दिल ही दिल में ये सोचते हैं कि क्यों हमारे बच्चे पीछे रह गए हैं। और उस जलन के बाद वो किसी हामिल या जैली पीर के पास जाकर तवीज़ लिखवाते हैं कि इस बच्चे का दिमाग कमज़ोर हो जाए, वो आगे ना बढ़ सके। इसी तरह अगर किसी का कारोबार तरक्की करे तो बजाय ये कि लोग उसको मेहनत को तस्लीम करें, उसकी कामयाबी का राह जांचें, वो जादू के ज़रिए उसकी रिज़्क़ को रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं। ये रवश इस कदर आम हो चुकी है कि माँ बाप अपने ही बहू, दामाद या ससुराली रिश्तों पर जादू करवा देते हैं ताकि वो खुश ना रहें। सोचो, ये वही रिश्ते हैं जो खून और मोहब्बत से जुड़े हैं, लेकिन हसद ने इन्हें भी ज़हर आलूद कर दिया है। कुरान में साफ़ अल्फाज में फरमाया गया है, यानी क्या ये लोग दूसरों से हसद करते हैं इस चीज़ पर कि जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल से अता की है। जान लो, हर नेमत अल्लाह के फ़ैसले से है। अगर इस पर हसद किया तो दरअसल अल्लाह की तक़सीम को चैलेंज किया। लेकिन आज के इंसान को ये बात कौन समझाए। वो खुशहाली घर देख कर जलता है, किसी की सियत देख कर जान जलता है। हत्ता कि अगर किसी का चेहरा पुरसकून हो, वो खामोशी से अपनी ज़िंदगी जी रहा हो, तब भी लोग इस सुकून को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो जादू टोना करवा देते हैं कि ये सुकून ख़त्म हो जाए। अफसोस, हमने ये नहीं सोचा कि इसके नुकसान से पहले नुकसान करने वाले के अपने घर में बेबरकती, बेसुकूनी उतर आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बच्चो, ये तुम्हारे दीन को बिगाड़ देता है और तुम्हारे दिलों को अंधा कर देता है। मगर आज दिल ऐसे अंधे हो गए हैं कि समझने की सलाहियत भी नहीं, ख़त्म हो गई है। मेरे भाइयों और बहनों, ये जादू और हसद की आग सिर्फ़ दौलत, इज़्ज़त या कामयाबी तक महदूद नहीं, बल्कि अब ये रिश्ते मोहब्बतों को भी निगल रहे हैं। एक खुशहाल मियाँ बीवी अगर सुकून और मोहब्बत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके दरमियान एतमाद और इज़्ज़त कायम हो, तो कुछ लोग इसे भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो चाहते हैं कि रिश्ता निकल जाए, मियाँ बीवी इख्तलाफात पैदा हो जाए, घर का सुकून ख़त्म हो जाए। इसलिए वो जादू टोने का सहारा लेते हैं। किसी की बेटी का अच्छा रिश्ता तय हो जाए तो लोग खुशी की बजाय जलन महसूस करते हैं और रिश्ता तोड़ने की कोशिश करते हैं। कितने ही घरों में आपने देखा होगा कि बात पक्की होने के बाद अचानक सब कुछ बदल जाता है, दिल फेर दिए जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। ये सब इसी शैतानी अमल का नतीजा है जो हसद की आग से पैदा होता है। लेकिन याद रखें, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने निकलता है, अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। कुरान में है, यानी बुराई का जाल बिछाने वाला को ही घेर लेता है। अगर आपको भी शक है किसी ने आप पर या आपके घर वालों पर जादू किया है, तो खौफज़दा ना हूँ, अल्लाह की पनाह में आए कुरान के हिसार में आ जाए। और आपके दिल की बेचैनी के साथ ही ये जानना चाहते हैं कि यह ज़हर किसने फैलाया, तो रात को सोते वक्त 3 बार ये कलमात पढ़ लें।
جس نے یہ جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایسا اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کی آزمائش کہاں سے آ رہی ہے۔ مگر یاد رکھیں، بدلہ لینا آپ کا مقصد نہ ہو، بلکہ اصل مقصد اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے محفوظ بتانا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو سوچو جو بھی عمل کرے گا اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کبھی کبھی یہ جادو اور حسد اتنے خاموشی سے اثر انداز ہوتے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ ایک خوشحال کاروبار اچانک نقصان میں بدل جاتا ہے، اولاد جو پڑھائی میں آگے تھی اچانک کمزور ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت کی جگہ بے وجہ نفرت آ جاتی ہے، حتیٰ کہ صحت مند انسان بھی اچانک کمزور اور بیمار ہو جاتا ہے۔ لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، لیکن کوئی بیماری ظاہر نہیں ہوتی۔ اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ کسی حسد کرنے والے نے دل کی تنگی میں آ کر جادو کروا دیا، اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جادو کرنے والے اکثر کوئی غیر نہیں بلکہ قریبی رشتہ دار، ہمسائے یا وہی لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر خیر خواہ بن کر ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دلوں میں سکون نہیں، گھروں میں برکت نہیں اور رشتوں میں خلوص نہیں۔ یاد رکھیں، جادو کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں صاف الفاظ میں فرمایا گیا ہے، یعنی وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر اللہ کے حکم سے۔ بس ہمیں چاہیے اپنے دل کو مضبوط رکھیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کے سکون کو چھیننے پر تلا ہوا ہے تو گھبرائیے نہیں، بلکہ رات کو سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا، اور جب یہ چہرہ نظر آئے تو یہ بات یاد رکھیں کہ انتقام نہیں بلکہ حفاظت کے لیے اللہ سے پناہ مانگنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ بدلہ لینے کے پیچھے بھاگے بلکہ اللہ پر چھوڑ دے۔ لہذا اپنا تعلق رب سے مضبوط کرے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ قرآن اور رازکار سے جڑیں گے اتنا ہی زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج حسد اور جادو کا یہ زہر اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی یہ شیطانی ہتھیار استعمال کرنے لگتے ہیں۔ کسی کے گھر اچھی خوشیاں بس رہی ہوں اور رزق میں کشادگی ہو اور اولاد فرمانبردار ہو، تو دوسرا انسان یہ سوچنے کی بجائے کہ میں بھی دعا، محنت اور صبر کے ساتھ یہ مقام حاصل کر سکتا ہوں، الٹا اس خوشحالی کو برباد کرنے کا رابطہ روکنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان خوشیوں والے گھر میں لمحوں میں اجڑ جاتے ہیں، کتنی ماؤں کو گودیں خالی کر دی جاتی ہیں، کتنے بچوں کی مسکراہٹیں چھین لی جاتی ہیں، کتنے رشتے ٹوٹ کر مٹی میں مل جاتے ہیں، اور یہ سب کسی ایک حسد بھرے دل کی شیطانی قدم سے ہوتا ہے۔ افسوس، یہ سب دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود لوگ باز نہیں آتے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یعنی حسد کرنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو جب وہ حسد پر اتر آئے۔ یہی وہ کیفیت ہے جہاں ایمان والے کو چاہیے کہ وہ مضبوط رہے اور اللہ کے کلام کو اپنی ڈھال بنائے۔ اگر آپ کو لگے کہ اچانک آپ کی پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں، رزق کی روانی رک گئی ہے یا دلوں میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، تو یہ سوچ کر پریشان نہ ہو سب کچھ ختم ہو چکا ہے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، اس کے ذکر سے اپنے گھر کو محفوظ کریں، اور جب دل بے چین ہو آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے تو رات اور سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھیں۔ جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا۔ اللہ کا کرم ہے کہ وہ کبھی اپنے بندے کو اندھیروں میں نہیں چھوڑتا، مگر یاد رکھیے اس علم کا مقصد صرف پہچان ہے، بدلے کی نیت نہیں، کیونکہ جادوگر اور حسد کرنے والا اگر دنیا میں بچ بھی جائے تو آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 لاکھ خیر گناہوں میں سے بچوں ان میں سے ایک جادو ہے۔ تو سوچو، جو شخص یہ کام کرے گا وہ دنیا میں کسی کو سکون دے سکتا ہے؟ نہیں، وہ خود بھی بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کبھی غور کیا کہ جادو اور حسد کا سب سے پہلا شکار کون ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو معصوم دل رکھتے ہیں، جو دوسروں کے لیے برائی نہیں سوچتے، جو خاموشی سے اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں۔ وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں جیتے، کسی سے مقابلہ نہیں کرتے، مگر پھر بھی کچھ دل ان کی خاموش خوشی کو برداشت نہیں کر پاتے۔ کسی کی بیٹی کی مسکراہٹ کو دیکھ کر جلن محسوس کی جاتی ہے، کسی کے بیٹے کی کامیابی پر دل تنگ ہو جاتا ہے، کسی کی ماں کی دعائیں قبول ہوں تو دوسرا حسد سے اندھا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بیماری کے بعد اللہ کے فضل سے
صحت یاب ہو جائے تو وہ بھی کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ کیوں بچ گیا ہے، کیوں خوش ہو گیا، اور پھر اس پر جادو کروا دیا تاکہ دوبارہ تکلیف میں چلا جائے۔ یہ وہ اندھیرا ہے جس میں انسان اپنی انسانیت کھو دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ دنیا آزمائش ہے، اور اللہ فرماتا ہے یعنی شیطان کی چال کمزور ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تو کوئی جادو، کوئی حسد آپ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ بس آپ کو اپنے دل کو رب کے ذکر سے جوڑنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ لگے کوئی پوشیدہ ہاتھ آپ کے سکون کو چرا رہا ہے، آپ کی خوشیاں گرا رہا ہے، آپ کے دل سے بے چینی بڑھ رہی ہے، جان سکے کون ہے یہ سب کر رہا ہے، تو رات سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھیے۔ جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا۔ یہ خواب اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوگا تاکہ آپ جان سکیں کون آپ کے لیے خیر خواہ ہے اور کہاں دشمن۔ لیکن یاد رکھیں، اس علم کو انتقام کے لیے نہیں، اپنے حفاظت کے لیے استعمال کریں، کیونکہ بدلے کی آگ آپ کو بھی جلا دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ تو جب اللہ آپ کو کسی کا چہرہ دکھا دے تو صبر کو اپنائے، کیونکہ اللہ کی پکڑ سب سے بڑی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک اور تعلق حقیقت یہ ہے کہ یہ جادو اور رسا صرف انفرادی زندگی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پورے معاشرے کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ کی بجائے شر سوچنے لگتے ہیں تو محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اور رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، بہن بھائیوں کے دلوں میں فاصلے آ گئے ہیں، ہمسائے ایک دوسرے کو سلام کرنے کے بجائے شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ سب اس زہر کی وجہ سے ہے جو حسد سے پیدا ہوتا ہے اور جادو کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے۔ شیطان نے انسان کو انسان کا دشمن بنا دیا ہے، مگر یاد رکھو کوئی بھی جادو یا شر اللہ کی طاقت سے بڑا نہیں۔ قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا، یعنی بے شک اللہ ایمان والوں کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ زہر آپ تک نہ پہنچے تو اپنے دل کو حسد سے پاک رکھیں، اپنی زبان کو دعا کا عادی بنائیں اور اپنے گھر کو قرآن کے نور سے روشن کریں۔ لیکن اگر کبھی محسوس ہو کہ آپ کے رزق، صحت، عزت یا سکون پر کوئی نادیدہ ہاتھ پڑا اور آپ کے دل میں یہ خواہش ہو کہ آپ جان سکیں یہ سب کس نے کیا، تو رات سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا، مگر جب یہ چہرہ ظاہر ہو تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے ایک انتباہ ہے کہ آپ مزید محتاط ہو جائیں۔ انتقام آپ کا مقصد نہ بنے، بلکہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو اور آپ کے دشمن کو ہدایت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے تو دل میں بھی کسی کے لیے برائی نہ رکھیں، کیونکہ جو دوسروں کے لیے صاف ہوتا ہے اللہ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک لمحے کے لیے سوچو کہ یہ حسد اور جادو کا کھیل آخر انسان کو کیا دیتا ہے۔ کچھ لمحوں کی تسکین کہ میں نے دوسرے کو نقصان پہنچا دیا، لیکن کیا اس کے بعد سکون ملتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ زہر پلٹ کر اسی کے گھر کو کھا جاتا ہے جو اسے پھیلاتا ہے، جو دوسرے کی خوشی کو توڑنے لگتا ہے۔ اس کے اپنے رشتے بھی بکھر جاتے ہیں، جو کسی کے رزق کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے اپنے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، جو کسی کی صحت یا اولاد پروار کرتا ہے، اللہ اس سے وہی نعمت چھین لیتا ہے۔ یہی اللہ کا عدل ہے کہ ظلم کبھی قائم نہیں رہتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یعنی برائی کا جال اپنے بچھانے والوں کو ہی لپیٹ لیتا ہے۔ اس لیے مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے بجائے اللہ سے اپنی کمیوں کو دور کرنے کی دعا کرے۔ اگر دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھ لے تو دل میں کہے، یا اللہ انہیں اور بڑھا دے۔ یہی سوچ آپ کو حسد کے اندھیرے سے نکال کر سکون دے گی۔ لیکن اگر آپ پر کوئی نادیدہ اثر ہو چکا ہے، آپ کے دل میں بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر کون ہے جو آپ کے سکون کو اجاڑ رہا ہے، تو پریشان نہ ہو، رات سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا۔ یہ اللہ کی مدد کا ایک ذریعہ ہے تاکہ آپ پہچان سکیں آپ کے قریب کون خیر خواہ ہے اور کون دشمن۔ مگر یاد رکھیں، یہ علم حاصل کر کے بھی صبر اور درگزر سے کام لینا ہے، کیونکہ بدلہ لینا مومن کی شان نہیں، بلکہ وہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی پر ظلم چھوڑ دے حالانکہ وہ بدلہ لینے پر قادر ہو، اللہ قیامت کے دن اس کا دل خوشی سے بھر دے گا۔ تو اصل طاقت یہی ہے کہ آپ اپنے دشمن کو اللہ کے حوالے کر دیں اور اپنی حفاظت کے لیے اللہ کے ذکر کا سہارا لیں۔
میرے بھائی اور بہنوں، جادو، حسد اور نظر بد وہ حقیقتیں ہیں جنہیں قرآن نے بھی بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے اثرات اور علاج کا طریقہ بتایا ہے۔ آج کے دور میں جب دلوں میں خوف خدا کم ہو گیا ہے، حسد کی آگ بڑھ گئی ہے، تو یہ شیطانی ہتھیار پہلے سے زیادہ استعمال ہونے لگے۔ مگر یاد رکھیں، جتنا بڑا جادو ہو، اللہ کی طاقت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ وہی دلوں کے راز جانتا ہے، وہی پردے اٹھا سکتا ہے، وہی ظالم کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ انہی مواقع کے لیے ایک مجرب روحانی عمل ہے جسے کف حقیقت کا عمل کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی آپ پر جادو کر رہا ہے، آپ کی خوشیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا آپ کو کسی نے حسد کا نشانہ بنایا ہے، تو آپ عمل یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی لمبی چوڑی تیاری کی ضرورت نہیں، بس نیت صاف ہو، دل میں اللہ پر توکل ہو، اور زبان پر اس کے ذکر کی سچائی ہو۔ رات کو سونے سے پہلے مکمل وضو کرے، اپنے دل کو ہر نفرت، ہر بدلے کی نیت سے پاک کرے، اور اللہ کے سامنے عاجزی سے دعا کریں کہ یا اللہ، اگر میرے خلاف کوئی شر ہے تو اس کی حقیقت مجھے دکھا دے، اور مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ پھر بستر پر لیٹ کر سکون سے 3 بار یہ مقدس کلمات پڑھے، یا نور، یا حق، یا مبین۔ یہ اسماء مبارک اس کی اللہ کی صفت کے خزانے ہیں۔ یا نور اللہ کی روشنی ہے جو ہر اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے۔ یا حق اللہ کی صفت حق ہے جو سچ کو ظاہر کرتی ہے اور جھوٹ کو مٹا دیتی ہے۔ یا مبین اللہ کی صفت ظاہر ہے جو چھپی ہوئی حقیقت کو کھول دیتی ہے۔ یہ 3 بار پڑھ کر اپنے دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ، جو میرے خلاف جادو یا شر کر رہا ہے، اس کا چہرہ مجھے خواب میں دکھا دے۔ پھر آنکھیں بند کر کے سو جائیں۔ اللہ کے عدم سے اکثر لوگ اسی رات یا چند دنوں میں خواب میں کوئی اشارہ، کوئی علامت یا صاف چہرہ دیکھ لیتے ہیں جو یہ بتا دیتا ہے کہ شر کہاں سے آ رہا ہے۔ مگر یاد رکھیں، یہ علم حاصل کر کے انتقام لینا مومن کی شان نہیں۔ یہ صرف اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ آپ محتاط رہیں، اپنی روحانی حصار مضبوط کریں، قرآن و اذکار کا سہارا لیں، اور اس شر کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم سے بچو، کیونکہ اس کی بد دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ لہذا اگر کوئی آپ پر ظلم کرے تو اسے اللہ کے حوالے کر دیں، کیونکہ اللہ کی پکڑ سب سے بڑی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی سختی سے بچائے رکھے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، موت کی سختی کو آسان فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔